آج کے دور نے ایک نیا بادشاہ دیکھا ہے اور اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ ایک ایسا غنڈہ غیر مہذب ملک ہے جس کو موجودہ دور کی کمیٹی آف نیشنز یعنی 200 ممالک کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ ایران کے ساتھ جو لڑائی ہے اس لڑائی جو ہے وہ ان کو کہیں مہنگی پڑ گئی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک مہذب ملک ہے ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کے اندر بہت حد تک یہ طے کیا جا رہا تھا، سوچا جا رہا تھا حج کے دنوں میں کسی بھی طور پر یہ معاملہ جو ہے اس کو لٹکایا جائے۔ ٹرمپ جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے اور وہ پلاننگ بڑی خوفناک ہے۔ ایران کا موقف کتنا صحیح ہے اور عالمی اصولوں کے مطابق ہے؟ کیا یہ امریکہ کی بس میں ہے کہ وہ اسرائیل کو کہے، نیتن یاہو کو کہے کہ تم جا کے جناب لیبنان کو اندر تم جا کے وہاں کو ختم کر دو، سرد کر دو؟ بہت مشکل لگتا ہے۔ اگلے الیکشن میں ٹرمپ اپنے بیٹے کو الیکشن لڑوائے گا۔ ٹرمپ کی مکمل طور پر شکست ہو چکی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وائٹ ہاؤس میں قید کر لیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ٹرمپ بھی اپنے آپ کو کبھی بھی باہر نکلنے کے لیے بند کر دے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین، اس وقت میں لاہور شہر سے خاصا دور ہوں اور ان جگہوں کے قریب ہوں جہاں سے مجھے ایران کی اور اس کے علاقے کی خبریں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے مل سکتی ہیں، اور میں اس فضا کو محسوس کرنا چاہتا تھا کہ جو فضا جو ہے اس وقت ایران کے اندر پائی جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے قریب قریب رہ کے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ کہ پاکستان سے تو مجھے جانے پر پابندی ہے، اگرچہ کہ ہائی کورٹ نے مجھے ECL پہ میرا نام کاٹ دیا ہے، لیکن بے شمار اور ہتھ کنڈے ہیں جس کی وجہ سے مجھے باہر جانے سے روکا جا سکتا ہے، اور میں خاص طور پہ باہر اس وقت تماشا بنا کے جانا نہیں چاہتا کہ میں ایئرپورٹ پہ پہنچوں اور پھر مجھے گرفتار کر لیا جائے اور 3-4 اور کیس تیار ہو جائیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خاصی اہم ہے۔ وہ کس باتیں، وہ قصے، وہ کہانیاں جو کبھی ابھی ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے شکست کھانے کے فوراً بعد اپنے لیے یہ قسم کھائی کہ وہ اب کبھی بستر پر نہیں سوئے گا اور اس وقت تک نیا لباس نہیں پہنے گا جب تک وہ پتلا نہ لے لے۔ اسی طرح اسکندر اعظم کی قسمیں، اور اس کے بعد رچرڈ دی لائن ہارٹ جس نے تیسری صلیبی جنگ جو تھی، رچرڈ اول جو تھا، تیسری جنگ جو تھی، اس کی قسمیں کھلوائی تھیں۔ یہ قسمیں کبھی تاریخ کے افسانے ہوتے تھے یا قصے ہوتے تھے یا وہ باتیں ہوتی تھیں جو ہم تک پہنچتی تھیں، اگرچہ کہ عین ممکن ہے کہ صحیح بات بھی ہوں، لیکن ان کو بڑھا چڑھا کر بادشاہ کی عظمت، بادشاہ کے مقام، بادشاہ کے مرتبے کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور نے ایک نیا بادشاہ دیکھا ہے اور اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو تازہ ترین خبر جی آئی ہے، یہ میرے سامنے اس کا اردو ترجمہ میں نے خاص طور پہ کیا تھا کیونکہ آج میں مختلف کاغذات آپ کو اس طرح نہیں دکھا سکتا، اوریجنل جو ہیں دور ہوں بہت، تو اس کا اس نے ترجمہ یہ کہتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ہفتے کے اختتام پر ٹرمپ نیشنل گولف کلب کے اپنے طے شدہ دورے کو منسوخ کر دیا ہے اور اپنے بیٹے کی شادی میں بھی شرکت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وائٹ ہاؤس میں قید کر لیا ہے، اور اس فیصلے کی وجہ حکومتی معاملات سے متعلق حالات اور موجودہ صورتحال کو انتہائی اہم وقت قرار دیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق ٹرمپ پورے 3 روز ویکنڈ کے دوران وائٹ ہاؤس میں موجود رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گیسبارڈ جو ان کا انٹیلیجنس کا سربراہ ہے، ڈائریکٹر، اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور سرکاری طور پر اس کی استعفے کی وجہ جو ہے انہوں کے شوہر کی صحت قرار دی گئی ہے۔ یہ والی صورتحال ہے۔ ایران کے اندر پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور گزشتہ 2-3 دن سے جو مذاکرات چل رہے تھے اس کے کبھی اوپر خبریں آتی تھیں، کبھی نیچے خبریں آتی تھیں، اور خاص طور پہ 2 بیانات جو ہیں وہ بہت اہم تھے۔ ایک بیان جو تھا وہ یہ تھا، وہ تھا مجتبیٰ خامنہئی کا کہ ہم کسی بھی طور پر نیوکلیر معاملات کے اوپر جو ہماری جو ڈیل ہے نیوکلیر معاملات کے متعلق نہیں ہوگی، ہم اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جیسے کہتے ہیں رعایت دینے کو تیار نہیں۔ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایران کیوں دینے کو تیار نہیں، اور ایران کا موقف کتنا صحیح ہے اور عالمی اصولوں کے مطابق ہے۔ لیکن معاملہ سارا وہی ہے کہ جو گزشتہ تقریباً 3-4 ہفتوں سے دنیا بھر کا پریس کہہ رہا تھا کہ خواہ وہ سعودی عرب ہو، خواہ وہ قطر ہو، خواہ وہ ابوظہبی ہو،
خواہ وہ اور دوسرے 2-3 بحرین اور کویت وغیرہ کے ممالک ہوں، ان کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ایران کے ساتھ جو لڑائی ہے اس لڑائی جو ہے وہ ان کو کہیں مہنگی پڑ گئی ہے۔ اور اس مہنگی پڑنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو انفراسٹرکچر بنایا تھا، جو کئی سالوں تک محیط انہوں نے سمجھا تھا کہ یہاں انویسٹمنٹ ہوگی اور یہ کبھی ہانگ کانگ کو بھی ریپلیس کر جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیروت کو بھی ریپلیس کر جائے گا اور یہ کبھی بڑے بڑے جتنے بھی انویسٹمنٹ سینٹرز ہیں، آئل آف مین ہو یا کوئی، وہاں اس کو بھی ریپلیس کر کے ایک سیف ہیمن، ایک جنت بنا دے گا جہاں سے مرضی پیسہ لاؤ، جس طرح کا مرضی پیسہ لاؤ، یہاں آ کے رکو، اور ایک ٹیکس فری زون کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تعیش کی زندگی بھی آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی جیسے علاقے کے اندر آپ کو بڑے بڑے بدماش اور غنڈے بھی ملیں گے جو وہاں آ کے آرام سے گزار رہے ہیں، جن کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور وہ بادشاہ بھی ملیں گے، وہ حکمران بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے دولت کو لوٹا ہوا تھا۔ سعودی عرب ایک اور طریقے سے اپنے نیوم سٹی کے تحت اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ تیل کی دولت سے اس کا چھٹکارا ہو جائے اور اس کی ڈپینڈنس جو ہے وہ تیل پہ ختم ہو کے ٹورزم پہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سعودی عرب جو 1926 میں جب انہوں نے شریف مکہ سے اقتدار حاصل کیا تھا ان کے سعودی آل سعود نے، تو انہوں نے وہ تمام تر چیزیں جو تھیں جو ٹورزم اور اس طرح کی چیزیں یہ ختم کر دی تھیں، مزارات کو ختم، وہ دوبارہ سے شروع ہو گئے، یہاں تک امام زین العابدین کا جو گھر ہے وہ بھی اس کے لیے ٹورزم کے لیے کھول دیا گیا تھا، میوزیم بن رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اوپر جا کے نیوم سٹی کا وہ پروجیکٹ ہوتا وہ ساتھ چل رہا تھا۔ قطر کو نئی انرجی ملی تھی، اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، تو یہ بہت بڑا ان کے لیے دھچکا تھا یہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک راستہ تلاش کرنا شروع کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو اور دوسرے راستے سے آ جائیں۔ یہ راستہ تلاش کرنا جو تھا اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر نکلنے کی جو ان کی کوشش تھی، بہت عرصے سے چاہ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یمبو کی جو پورٹ ہے، سعودی عرب نے وہاں تک اپنی پائپ لائن بچھا دی تھی۔ یمبو کی جو پورٹ ہے یہ بالکل مختلف دریائے احمر کہتے ہیں، سمندر جو ہے، بحر احمر جو ہے، مجھے دریا اس لیے کہتا ہوں کہ فارسی میں سمندر کو دریا کہتے ہیں، تو دریائے احمر جو ہے، جو بحر احمر جو ہے، ریڈ سی جو ہے، اس کے اندر وہ پورٹ آتی تھی اور وہ باب المندب سے بھی اوپر جا کے اسے درمیان میں تھی اور وہیں سے وہ سویز کے راستے اس کو نکال سکتا تھا۔ اس طرح فجیرہ کی پورٹ تک، سی پورٹ تک دبئی نے بھی اپنا راستہ نکال لیا تھا اور 2-1 سال کے اندر اس کے اندر وہ سارا کچھ لا سکتے تھے۔ لیکن پچھلے دنوں ایران نے جب ایک کہا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اس اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے ہم کچھ عالمی قوانین بنائیں گے جو کہ اس علاقے کی سالمیت کے لیے اور اس علاقے کے دائمی امن کے لیے کافی ہوں، تو انہوں نے ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے کے اندر انہوں نے جب سارا کچھ حصار کھینچا تو اس کے اندر فجیرہ کا بھی وہ نقشہ جو تھا، یہ میں نے شاید پچھلے 2 دن پہلے اس کو دکھایا بھی تھا کہ فجیرہ کی پورٹ کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا گیا۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کے اندر بہت حد تک یہ طے کیا جا رہا تھا، سوچا جا رہا تھا کہ حج کے دنوں میں کسی بھی طور پر یہ معاملہ جو ہے اس کو لٹکایا جائے۔ آ رہے ہیں وفود، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، طے ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات تھی کہ اس کے اندر سب سے زیادہ جو جٹری جس کو کہتے ہیں نا، کہ جس کا پارا جو ہے وہ ایک دم پلٹ جاتا ہے اور اس کو بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے کہ میں ایسا کیوں نہیں کر پا رہا، تو وہ ٹرمپ کی ذات تھی۔ اس لیے آج ٹرمپ کا جو ہے وہ پارا جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک وہ ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو وائٹ ہاؤس کے اندر قید کر لیا ہے اور اس نے اس قید کرنے سے پہلے تمام کمانڈرز کی، ملٹری کمانڈرز کی میٹنگ بھی بلائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو CNBC کی صبح کی خبر جو میرے پاس ہے کہ اس میں یہ ہے کہ US preparing for possible strikes against Iran, sources say as Rubio says tolls on the Strait of Hormuz not acceptable، کہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کچھ لگائیں گے، اپنا ٹول لگائیں گے، محصول لگائیں گے، وہ ہم کو نہیں مانتے، اس وقت کی خبر تھی۔ لیکن اس وقت تقریباً آدھے گھنٹے پہلے ایرانیوں نے 2 تجاویز دی ہیں اور وہ تجاویز جو ہیں اس کے اوپر سعودی عرب، قطر، ابو ظہبی میں سے قطر وہاں آئے ہیں، پاکستان سے جنرل عاصم منیر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی حد تک انہوں نے اس پہ متفق ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مذاکرات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ تمام محاذوں پر جنگ بند کر دیجیے جن میں لیبنان شامل ہے۔ کیا یہ امریکہ کی بس میں ہے کہ وہ اسرائیل کو کہے، نیتنیاہو کو کہے کہ تم جا کے جناب لیبنان کو اندر تم جا کے وہ اس کو محاذ کو اس کو ختم کر دو، سرد کر دو؟ بہت مشکل لگتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ حوثیز کو بند کرے گا اور یہ معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایران سعودی UAE کے
جو پلانٹ پہ حملہ ہوا تھا وہ عراق کی طرف سے ہوا تھا۔ اب عراق میں کون سا گروپ ہے، کون سا پراکسی گروپ ہے جس نے اس نیوکلیر پلانٹ پہ حملہ کیا، جس سے دنیا جو ہے ایک دم دہل کے رہ گئی کہ اگر یہ ذرا سا اس طرح ہو جاتا تو تابکاری کے اثرات پھیلتے تو یہ پوری کی پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیتے، اور وہ تمام تر پیسفل جو پلان ہیں وہ بھی اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی حد تک جو ہے خطرے میں آ گئے تھے اس معاملے کے بعد۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سمندری محاصرے کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ محاصرہ جو ہم نے کیا ہوا ہے، یا انہوں نے امریکہ نے باہر جا کے یہ جو چہا بار کے قریب قریب اپنے جہاز کھڑے کر کے محاصرے کیے، جس کو وہ کہتے ہیں یہ قزاقی ہے جو اس نے شروع کی ہے۔ اور تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ہم کھول دیتے ہیں، لیکن اس وقت تک کھولتے ہیں جب تک نیا خود مختار معاہدہ نہ ہو، لیکن معاہدہ ضروری ہے، شرط اس کے اندر یہ رکھی جائے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس پہ مذاکرات کر لو، ہم آج بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، ہم اگلے گھنٹے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ جوہری اس کے بارے میں، پروگرام کے بارے میں۔ اب جوہری پروگرام کے بارے میں ان کا ایک انٹرنیشنل موقف ہے کہ انٹرنیشنل موقف جو ہے IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو اتھارٹی ہے، وہ اس کے تحت اگر کوئی ملک NPT نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کا سائن کر لیتا ہے تو اس کو اپنے لیے ضروریات کے لیے، جس کے اندر ضروریات کے اندر بجلی کی بنانا ہوتا ہے، کینسر کا علاج ہوتا ہے اور بے شمار تحقیق ہوتا ہے، اس کے لیے ایک خاص حد تک یورینیم جو ہے اس کی افسودگی جو ہے وہ اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے وہ 2015 میں وہ کر دیا تھا۔ 5 آپ کو پتہ ہے سیکورٹی کونسل کے 5 ملک اس میں شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی اس کے اوپر امبریلا موجود تھی۔ وہ کہتے ہیں اس چیز کو ہم کسی طور پر نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہم نے ایٹم بم تو بنانا نہیں ہے۔ تو ٹرمپ اگر سمجھتا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانے والے ہیں تو یہ اس مذاکرات میں تو ہم شامل نہیں کریں گے۔ لیکن ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صرف ایک ٹرافی چاہتا ہے کہ وہ 400 کلو گرام جو یورینیم ہے وہ اس کو اٹھا کے اپنے وہاں لے جائے، کیونکہ ٹرمپ کی باقی طور پر مکمل طور پر شکست ہو چکی ہوئی ہے۔ آپ کو پچھلے دنوں بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس کے کتنے طیارے تباہ ہوئے، کتنی اس کی اکانومی کے اوپر اثر ہوا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے 18 میجر گلف کے اندر جو اڈے تھے ان میں سے تقریباً 13 کے قریب اڈے جو ہیں وہ مکمل طور پر برباد ہو گئے ہیں، اور وہ دوبارہ جسے کہتے ہیں ان کو ریجوینیٹ بھی نہیں کیا جاتا، ری اسٹیبلش بھی نہیں کیا جاتا، ریفربش بھی نہیں کیا جاتا۔ میں تینوں انگریزی کے لفظ بولے ہیں، یعنی ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے بہتر کر کے دوبارہ سے اس کو چالو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا اس کا جو ذخیرہ ہے انٹرسیپٹرز کا، ایران کے ڈرونز کو روکنے کا، وہ بہت کم رہ گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 200 تقریباً رہ گیا، یہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہے۔ اور وہ ٹرمپ جس کے بارے میں گزشتہ 2 ہفتے سے ایک خبریں یہ لگ رہی تھیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک پلاننگ کر رہا ہے، اور وہ پلاننگ بڑی خوفناک ہے کہ امریکہ کا تیسری دفعہ صدر کیسے بن سکتا ہے۔ اور میں اس کو پلاننگ کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ میں نے کہا اتنا ایول پلاننگ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں ٹرمپ اپنے بیٹے کو الیکشن لڑوائے گا، اور وہ بیٹا جب امریکن پریزیڈنٹ بن کے جیتے گا، ٹرمپ اس کا نائب صدر کا کینڈیڈیٹ ہوگا، کیونکہ تیسری دفعہ نائب صدر کا کینڈیڈیٹ بننے سے تو آپ کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو جب وہ نائب صدر کا سلیکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ٹرمپ کا جو بیٹا ہے وہ استعفیٰ دے دے گا، اور باقی سارے ٹینیور کے لیے، تیسرے ٹرم کے لیے ٹرمپ جو ہے وہ صدر بن جائے گا۔ آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ ایولنس کے، اور یہ اخباروں میں، تبصروں میں، ایون کہ نجومی جو ہیں وہ بھی اس بات کی کہہ رہے ہیں کہ وہ بننے والا ہے، بن چکا ہے، بن جائے گا، یہ وہ۔ اس کی ایولنس کا آپ انتہا دیکھیں کہ جیسے لنڈن بھی جانسن تھا تو اس کو کینیڈی کو شکست نہیں دے پا رہی تھی جتنی زائنسٹ لابی تھی، اور کینیڈی ان کے سخت خلاف تھا تو کینیڈی نے ان کو مار دیا۔ تو جانسن وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو 4 سال جانسن نے حکومت کی، لنڈن میں جانسن نے، اور وہ اسی طرح ٹرمپ بھی حکومت کر سکتا ہے۔ اس طرح کا آدمی اب وائٹ ہاؤس کو بند کر چکا ہوا ہے، اس وائٹ ہاؤس کے اندر اپنے آپ کو قید کر چکا ہوا ہے۔ گلف کا وہ انتہائی شوقین ہے۔ جو لوگ دبئی میں گئے ہیں، پاکستان کے لوگ، ان کو اندازہ ہوگا کہ دبئی کے اندر وہ برشا سے پہلے کا جو علاقہ دماش 1 ہے میرا خیال ہے، اس کے اندر ٹرمپ کا اتنا بڑا وہ ہے، اپنا گولف کورس ہے، اور وہ ٹرمپ کا، اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق 18 کے قریب دنیا کے بہترین گولف کورس ہیں، وہ اس کو وہ کرتا ہے، اپنا مینیج کرتا ہے، اور اس کا شوق ہے 25% اپنی جو ہے دن کا حصہ جو ہے وہ گولف کھیلنے پہ گزارا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کا اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت نہ کرنا۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ باتیں کب ہوتی تھیں؟ یہ اس وقت ہوتی تھی کہ جب بادشاہ ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری شکست جو ہے وہ اگر ہے تو ہم اس دنیا سے کٹ جائیں گے، یا پھر ہم ایک ایسی قسم کھائیں گے
کہ ہم اپنی شکست کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد ہم شفقت فتح کے اندر شامل ہو جائیں۔ شہاب الدین غوری کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جب وہ شکست کھا کے یہاں سے گیا ہے تو اس نے کہا تھا کہ میں نہ زمین پہ سوؤں، بستر پہ سوؤں گا، نہ شاہی لباس پہنوں گا، اور یہ وہ، اور جو اس نے اپنے ان کو حال کیا تھا اپنے سپہ سالاروں کا، کیسے ان کے گھوڑوں کے توبڑے ان کے اوپر پہنائے تھے، ان کو ذلیل و رسوا کیا تھا۔ الیگزینڈر سکندر نے جس قسم کی قسمیں کھائی ہیں، جس وقت وہ میسیڈونیا سے واپس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں تھیبس شہر کی ایک ایک اینٹ بجا دوں گا، ایک بچے کو نہیں چھوڑوں گا، یہ قسمیں اس وقت کھائی جاتی تھیں جب ایک زمانے کے اندر دنیا جو تھی ایک غیر مہذب دنیا تھی۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک مہذب ملک ہے، ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو چیز چاہتا ہے۔ امریکہ ایک ایسا غنڈہ غیر مہذب ملک ہے جس کو موجودہ دور کی کمیٹی آف نیشنز یعنی 200 ممالک کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ یہ 200 ممالک امریکہ سے کہتے ہیں کہ افغانستان جہاں ٹیلی فون نہیں ہے، جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے، جہاں پر کوئی جہاز نہیں اڑتا ہے، جہاں پر کسی قسم کی کوئی ریلوے لائن نہیں ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ایک اسامہ بن لادن نے 11 ستمبر کا جو ہے واقعہ کر دیا ہے، تم گھس جاؤ اور جس ملک کو چاہتے ہو تم لے جاؤ، اور وہ سارے ملکوں کو لے کے 8 اکتوبر 2001 کو افغانستان میں گھس جاتا ہے اور تہہ تہہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ گنڈا ہے کہ جس گنڈے کو کولن پال ایک تھیسس، بچے کا تھیسس لے کے جاتا ہے یونیورسٹی کے، اور کہتا ہے کہ اس کے پاس ویپنز آف ماس انسٹرکشنز ہیں صدام کے پاس، اور یونائٹڈ نیشنز کو منظوری نہیں دینے دیتی، تو ٹونی بلیئر جو ہے اس کا ساتھی اس سے تقریر کرواتا ہے کہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز نے خبر دی ہے کہ وہاں پر اس کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، وہ تباہ کر دے گا لوگوں کو، اس کے پاس اسے کیمیائی ہتھیار موجود ہیں۔ تو دونوں مل کے، 2 ملک پہلے گئے تھے، دونوں ملک میں اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں کا جلوس نکلا ہوتا ہے برطانیہ میں، نیو یارک میں جلوس نکلے ہوتے ہیں، 77 شہروں میں دنیا کے جلوس نکلے ہوتے ہیں، لیکن یہ گنڈے جن کو ہم کہتے ہیں یہ چنگیز خان نہیں ہیں، یہ الیگزینڈر نہیں ہیں، یہ گنڈے جو ہیں اس افغانستان عراق میں گھس جاتے ہیں 2003 کے اندر، اور وہاں پر اس وقت تک ٹریڈیشنل ایسٹیمیٹ کے مطابق 14 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ امریکہ بنیادی طور پر اب تک 9/11 سے لے کے اب تک ٹریڈیشنل ایسٹیمیٹ تقریباً 50 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کر چکا ہوا ہے۔ تو یہ غنڈہ گردی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم نہ اس کو چنگیز خان کی طرح ظالم کہتے ہیں، ہم نہ اس کو کسی اور بڑے ظالم بادشاہ کے ساتھ اس کی تعبیر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو دنیا کے امن قائم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ افغانستان میں امن، پاکستان میں آپ کو بے شمار، پورے مشرف کا دور آپ کو کم از کم ہزاروں ایسے ملیں گے، ہزاروں ایسے تجزیہ نگار ملیں گے جو کہتے ہیں کہ امریکہ تو وہاں امن کرنے کام کرنے کے لیے ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ملا عمر کے دور میں کتنا زیادہ امن تھا پورے افغانستان کے اندر، کہ ایک عورت جو تھی وہ اگر پورے کے پورے کابل سے قندھار تک سونے سے لدب پھدی بھی آتی تھی تو ملا عمر کے دور میں اس کو ہاتھ لگا نہیں سکتا۔ یہ پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں، پاکستان کی سرحدوں کے قریب بھی جانتے ہیں، لیکن وہ امن کرنے کے لیے آیا تھا۔ صدام حسین کے زمانے میں جو بھی ظالم تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں کیا تھا کہ دوائیوں پہ پابندی لگا دی جائے اور بچوں کو دوا نہ ملے، اور 10 لاکھ بچے جو ہیں وہ اس کے دوا نہ ملنے کی وجہ سے مارے جائیں۔ یہ کبھی نہیں کیا تھا کہ اس کو آٹا بند کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے فوڈ فار آئل پروگرام کا جو ہے، آئل فار فوڈ پروگرام جو ہے اس کو شروع کیا گیا تھا۔ یہ کبھی نہیں کیا تھا کہ پورے اس علاقوں کے اندر گھس کے جس طرح لوگوں کو مارا جائے، فلوجہ میں، موصل میں۔ یہ تو اس وقت ٹرمپ نے اپنے آپ کو اس میں بند کر لیا ہے، اور کوئی بھی خبر کسی بھی وقت نکل سکتی ہے۔ ہم تو شاید کیا دعا کریں گے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ کرتبہ کا قاضی ہم نے پڑھا تھا ان کا ڈرامہ ممتاز علی تاج کا، تو وہ قاضی سے ایک غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو اس میں بند کر دیتا ہے کہ مجھ سے بہت غلط فیصلہ ہو گیا، تو وہ آخر میں فقرہ لکھتے ہیں شاید اس نے اپنے آپ کو کبھی بھی باہر نکلنے کے لیے بند کر دیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ٹرمپ بھی اپنے آپ کو کبھی بھی باہر نکلنے کے لیے بند کر دے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے مان۔